السلام علیکم جی، میں مختار حسن ہوں اور میرے ساتھ ہارون الرشید صاحب موجود ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا میں ایک سٹیڈیم کے اندر آج اجلاس کیا ہے، عمران خان سٹیڈیم کے اندر، اور اسی کے ساتھ کوٹ لکھپت سے کچھ خبریں آئی ہیں جس میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ اور صنم جاوید ان کی بھی آنکھوں کو مرض لاحق ہو گیا ہے، اور اسی کے ساتھ جو گلگت بلتستان الیکشن ہے اور کشمیر کے اندر جو آنے والے الیکشن ہیں ان میں پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ ناراض ہیں۔ اب ہارون رشید صاحب سے ہم پوچھیں گے، سر یہ بتائیے گا کوٹ لکھپت کے اندر تین اس ٹائم چار لوگ جو ہے وہ خواتین ہیں کہ جس میں صنم جاوید ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، فلک جاوید ہیں اور عالیہ حمزہ صاحبہ، ان کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں کہ ان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے، عالیہ حمزہ کا مسئلہ تو یہ ہے، سننے میں یہ ہے کہ انہیں رکھا گیا ہے منشیات استعمال کرنے والی عورتوں کے ساتھ، مطلب ذہنی اذیت دینا مقصود ہے، اور ظاہر ہے پنجاب کے چیف منسٹر کی وجہ سے غالباً یہ ہو رہا ہے۔ اور ڈاکٹر یاسمین راشد تو کینسر سروائیول ہیں، تو ان کو تو ویسے ہی رہا کرنا چاہیے۔ اور یہ آنکھوں کی تکلیف پہلے عمران خان کو ہوئی، پھر بشرا بیگم کو ہوئی، اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہاں بھی ہے، تو اس سے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ ایک تو خیر بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ بر وقت علاج نہیں کیا جاتا، لیکن دوسرا یہ ہے کہ جب کا عمران خان اور 3 خواتین کا آنکھوں کے مرض میں مبتلا ہو جانا، اس سے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، اور اس کی وضاحت کرنی ہوگی حکومت کو، ورنہ اس سے بڑی بے چینی پھیلے گی۔ سر اور یہ یعنی محمود الرشید جو ہیں وہ بیمار ہیں، اعجاز چودھری بیمار ہیں، سرفراز چیمہ بیمار ہیں۔ یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کتنی سختی کرنا چاہتے ہیں، اور انہیں اس کا اندازہ نہیں ہے کہ اس سے مظلومیت کا تاثر اور گہرا ہو جائے گا۔ مذاکرات کا وقت گزر جائے گا تو یہ ایشوز اٹھ کھڑے ہوں گے۔ لوگ مہنگائی سے نالاں ہیں، بے روزگاری سے نالاں ہیں، جابز پیدا نہیں ہو رہی، سرمایہ ملک سے باہر جا رہا ہے، اور اس صورتحال میں یہ جو رویہ ہے، ملاقاتیں ہونے نہیں دی جا رہی، وکلاء کی ملاقاتیں نہیں ہو رہی، ایک ملاقات ہوئی ہے، اور اس کی بیرسٹر سلمان صفدر کی بہنوں کو نہیں ملنے دیا جا رہا، تو یہ جو ہے اس کا نتیجہ آخر میں بہت خراب نکلتا ہے۔ عوامی احساسات کی بھی ایک سائنس ہوتی ہے، پوری انسانی جذبات بھی، اب ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ اس کی بھی ایک سائنس ہوتی ہے۔ یہ وہ جو غالب نے کہا تھا کہ ضبط نے گریہ کے ایک شور اٹھایا غالب، جو قطرہ نہ نکلا تھا سو طوفان نکلا، تو یہ طوفان کے بیج بو رہے ہیں۔ سر کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں آصف علی زرداری صاحب کا؟ ان کو صدارت سے علیحدہ کیا جا سکتا ہے؟ جی، یہ کہا جا رہا ہے، بہت چرچا ہے اس بات کا کہ ان کے متحدہ عرب امارات سے کوئی خصوصی تعلقات تھے، اور متحدہ عرب امارات کا معاملہ یہ ہے کہ وہاں پہ تو وہ اس کو مسلمان اسرائیل کہا جاتا ہے۔ دیکھیے، جو ایران پہ بمباری ہوئی اس سے پہلے 18 میٹنگیں کہا جاتا ہے وہاں ہوئیں، اسرائیل کی، اسرائیلی افسروں کی، امریکی افسروں کی، اور امارات کے لوگوں کی۔ تو ان کے ساتھ ان کا کہا جا رہا ہے، یہ الزام ہے کہ ان کے خصوصی تعلقات ہیں، ان کے انویسٹمنٹ بھی زیادہ تر وہاں ہے، شاہی خاندان سے مراسم بھی ہیں۔ اس وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ انہیں کہا گیا کہ مذاکرات سے دور رہیں۔ صحت بھی ان کی جواب دے چکی ہے، وہ تو ان کے چہرے پر لکھا ہوا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ انہیں صدارت سے الگ کر دیا جائے گا۔ ممکن ہے الگ کر دیا جائے، اس لیے کہ وہ جب اتنے نازک معاملے میں پاکستان کے خلاف متحدہ امارات نے جو تکلیف پہنچا سکتے تھے ہمیں پہنچائی، پیسے مانگے، پیسے تو وہ ہم نے دینے ہی تھے، لیکن وہ سلیقہ مندی سے بھی کہا جا سکتا تھا۔ وہ جیسے گلی میں لڑکے لڑ رہے ہیں اور کہیں کہ جی نکالو میرے پیسے، اس طرح تو نہیں ہوتا۔ بالکل۔ اور سعودی عرب کے ساتھ ان کے اختلافات ہیں، اور پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہے، تو ان کا مستقبل مخدوش لگتا ہے۔ اور وہ بچگانہ بات یہ ہے کہ وہ بلاول بھٹو جو ہے وہ وزارت عظمیٰ چاہتے ہیں کہ اب 2.5 سال کے بعد ان کو دے دی جائے، تو یہ تو ممکن نہیں ہے۔ سر یہ بتائیے گا کہ اور اگر بلاول بھٹو کو خدا نہ خدا اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، صحت دے، کسی کی بیماری کا تو کبھی کسی کے بارے میں برا نہیں سوچنا چاہیے، لیکن زرداری صاحب کے بعد اگر بلاول کو پارٹی سونپی گئی تو بلاول کوئی لیڈر نہیں ہے، بلاول ایک نکال ہے۔ جیسے اس نے کہا تھا ٹانگ مار کے حکومت گرا دوں گا، ٹانگ مار کے ٹانگ ٹوٹ جائے گی، حکومت نہیں گرے گی، اور آپ کی یہ کوئی حیثیت نہیں ہے، ڈائلیوٹ ہو رہی ہے پارٹی۔ تو پیپلز پارٹی کا مستقبل مخدوش ہے، ویسے تو نون لیگ کا بھی مخدوش ہے، وہ تو پی ٹی آئی کی تنظیم اچھی نہیں ہے، اور کوئی مربوط سرگرمی نہیں ہے، اور جو ہم آہنگی نہیں ہے قیادت میں،
ورنہ ان کا تو صفائی ہو چکا ہوتا، سر اور وہ عوامی نقطہ نظر سے تو صفائی ان کا ہو ہی چکا ہے، یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے سہارے پہ کھڑے ہیں۔ سر اب عرب امارات کے اندر ملک ریاض صاحب کی سٹیک بہت زیادہ تھی، ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بس وہ تو کہا جاتا ہے کوئی $8.5 بلین لے کے گئے تھے، یہاں بھی ان کا کاروبار تباہ ہوا، اور وہاں تو ظاہر ہے اب وہاں تو خاک اڑے گی، تو اب سرمایہ تو واپس نہیں آئے گا، سرمایہ تو جا رہا ہے واپس، انگلینڈ جا رہا ہے، کوئی ملائیشیا چلا جائے گا، کوئی امریکہ چلا جائے گا، کوئی اور چلا جائے گا، اس لیے سرمایہ بہت حساس ہوتا ہے۔ یہ امارات کے لیے سروائیول کی ایک ہی صورت ہے، میں حیران ہوں، ان کے والد تو بڑے دانا آدمی تھے، بڑے سوچ سمجھ کے فیصلے کرتے تھے، تو یہ انہوں نے کیا فیصلہ کیا؟ ساری امت سے الگ ہو گئے، انڈیا سے تعلقات بنا رہے ہیں، اسرائیل پہ انحصار کر رہے ہیں، امریکہ پہ انحصار کر رہے ہیں۔ امریکہ کا تو بطور ساری دنیا میں کوئی شخص سوجھ بوجھ والا یہ نہیں، ایسا نہیں ہے جو یہ نہ کہہ رہا ہو کہ امریکہ تو زوال کا شکار ہے، مستقبل تو چین کا ہے، اور امریکہ کو واحد سپر پاور تو اب رہا نہیں، روس بھی سپر پاور ہے، چین بھی سپر پاور ہے، اور چین کا بڑا فوکس ہے اقتصادی ترقی پہ۔ میں تو آج فگرز دیکھے تو حیران رہ گیا کہ وہ اپنی 80% توانائی کی ضرورتیں جو ہیں وہ ہوا سے بجلی اور جو سورج سے پیدا ہوتی ہے اس پہ انحصار کرتے ہیں۔ کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ 70% تو کاریں وہ بنا رہے ہیں، 60% بیٹریاں وہ بنا رہے ہیں، اور 80% اپنی بجلی وہ پیدا کر رہے ہیں، بعض لوگ تو کہتے ہیں 85% کر رہے ہیں، 2 سال کا انہوں نے تیل کا سٹاک کیا ہوا ہے۔ تو وہ امارات میں تو ملک ریاض صاحب کا کیا ہوگا؟ جس چیز کی بنیاد نہ ہو، ہمیشہ میں عرض کرتا ہوں اسے ختم ہونا ہوتا ہے، جس طرح انہوں نے سرمایہ بنایا تھا اسی طرح وہ ضائع ہو رہا ہے۔ سر ایران مذاکرات کیوں نہیں کر رہا؟ وجہ کیا ہے؟ بنیادی رکاوٹ جو ہے وہ ہے گھیراؤ اس وقت۔ دوسری بات یہ ہے ایرانیوں کو شبہ، دیکھیں نا، سیز فائر بھی ہے اور بلاکٹ بھی ہے، یہ تو ایک بالکل واضح تضاد ہے نا۔ تو جب بلاکٹ کیا ہوا ہے تو یہ تو ایک طرح کا یعنی ایکٹ آف وار ہے۔ بالکل۔ تو اس صورتحال میں مذاکرات کیا کریں؟ دوسری بات یہ ہے کہ ایرانی عوام جتنے موٹیویٹڈ ہیں، پھر پاسداران انقلاب کا دباؤ ہے، جنگ پاسداران انقلاب نے لڑی ہے، فوج کا کنٹریبیوشن جو ہے پروفیشنل آرمی کا 10-20% سے زیادہ نہیں ہے، وہ اس کے حق میں نہیں ہے۔ دوسرا، وہ پائیدار مستقل امن چاہتے ہیں، بالکل۔ پھر وہ امریکہ کے یہ مطالبہ کبھی مان سکتے ہی نہیں کہ اپنی افزودہ یورینیم جو ہے وہ ان کے حوالے کر دیں۔ جب وہ بین الاقوامی نگرانی قبول کرنے کے لیے تیار ہیں تو افزودہ یورینیم، پھر یہ ہے گریٹر اسرائیل کا منصوبہ اپنی جگہ پہ برقرار ہے، تو امن کیسے ہوگا؟ بالکل۔ امن ہوگا تو عارضی ہوگا، لیکن مذاکرات کرنا ہوں گے، ان کو یہ بلاکٹ ختم کرنا پڑے گا، اس لیے کہ آج کے فرنٹ پیج پہ انالیسس چھپا ہے اس میں نیو یارک ٹائمز میں کہ ساری دنیا کی معیشتیں اس سے تباہ ہو گئی، مڈل ایسٹ کی تو بالکل ہی تباہ ہو جائیں گی، اور دنیا بھر کی معیشتوں پہ اس کا اثر پڑے گا۔ جاپان کہاں سے تیل لے گا، اور انڈیا کہاں سے آئل لائے گا، اور گیس کہاں سے لائے گا؟ پھر صرف گیس نہیں ہے، کھاد ہے، کیونکہ کھاد گیس سے بنتی ہے۔ بالکل۔ ایران کی بھی ضرورت ہے ویسے، اس لیے کہ اگر بندرگاہیں بند ہیں تو کھانے پینے کی چیزیں تک ہر چیز جو تمام درآمدات اگر بند ہو جاتی ہیں ان کی بھی ضرورت ہے۔ امریکہ کی زیادہ ضرورت ہے، نومبر میں الیکشن ہے، بالکل۔ 51% امریکی کہتے ہیں کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ یہ ہے کہ وہ ہسٹیریا کا شکار ہو گیا جب وہاں 2 C-130 اور دو طیارے کون سے تھے وہ تباہ ہوئے، اور وہ پہلا واقعہ تھا، تو وہ کہا جاتا کہ 6 گھنٹے ان کی حالت خراب ہوئی، نروس بریک ڈاؤن ہو گیا۔ تو الیکشن بھی لڑنے ہیں، اور امریکی رائے عامہ جو ہے وہ 36% سپورٹ باقی رہ گئی ہے، تو کل 37% تھی، آج کا فگر یہ 36%۔ امریکی رائے عامہ امن چاہتی ہے، مڈل ایسٹ کے لوگ امن چاہتے ہیں، تمام غریب ممالک جو ہیں وہ مصیبت کا شکار ہو جائیں گے۔ وہ رپورٹ کہتی ہے کہ 3 ارب 80 کروڑ آدمی جو ہیں وہ آدھی آبادی دنیا کی وہ انتہائی شدید غربت کا شکار ہو سکتی ہے، اور جن ملکوں کی آبادی کی فی کس آمدن $4500 سے کم ہے، ہماری تو $2000 کے قریب ہے، جی، تو اس میں شہریوں کا آدھا خرچ جو ہے، آدھی آمدن جو ہے وہ کچن پہ اور انرجی پہ خرچ ہو جائے گی۔
تو کیسے دنیا امن چاہتی ہے اور امریکہ کو آخر کار اپنا رویہ تبدیل کرنا ہوگا۔ سر مذاکرات ہوں گے اور جنگ بندی ہو جائے گی؟ مذاکرات کے سوا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، کوئی آپشن نہیں ہے۔ تمام دنیا دیکھیے، یہ سچویشن شاید سیکنڈ ورلڈ وار میں بھی اتنی تھی، ان جنگوں کی نوعیت مختلف تھی، اس میں سپاہی لڑتے تھے۔ اب دیکھیے یوکرین سے تازہ رپورٹ یہ ہے کہ روبوٹ سے لڑ رہے ہیں سپاہیوں کی بجائے۔ تو دنیا کو امن کی ضرورت ہے اور ساری دنیا کا دباؤ ہوگا۔ ادھر آسٹریلیا تک ہر کہیں اکانومی، امریکہ میں عام شہری پہ بوجھ بڑھ گیا ہے، مکانوں کے کرائے زیادہ ہیں، گراسری کی قیمتیں زیادہ ہیں، جابز کم ہو رہی ہیں، بے چینی بہت پھیل رہی ہے، بے یقینی ہے، نئی نسل جو ہے وہ جنگ کے بہت سخت خلاف ہے۔ تو مذاکرات تو کرنا ہی ہوں گے، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو وہ ایک دوسرے کے حساب آزما رہے ہیں، ایرانی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ سر کیا ایران نے واقعی تنصیبات کو نقصان پہنچا ہے، ایٹمی تنصیبات کو؟ نہیں، ایسا کوئی نقصان نہیں پہنچا، یعنی وہ جو بہت زیر زمین ہیں، پہاڑوں کے اندر ہیں، اور وہ جو انہوں نے منصوبہ بنایا تھا، بظاہر تو وہ پائلٹوں کی تلاش میں نکلے تھے، جس پہ وہ ہسٹیریا کے شکار ہو گئے۔ وہ ڈاکٹر معید پیرزادہ صاحب نے تفصیل سے اس کا ذکر کیا ہے۔ تو وہ یہ ایسا لگتا ہے کہ ہالی ووڈ کی فلموں کا اثر ہے کوئی ان پر، ان کے نفسیات پر، کہ وہ جو ایٹمی مواد کیسے وہاں سے اٹھایا جا سکتا ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ یرغمالیوں کو رہا کرانے کے لیے میرا خیال ہے یہ بات ہے 1974 کی، کہ وہ تو کیا اس کا انجام ہوا تھا۔ تو یہ بچگانہ قسم کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ دنیا بدل گئی ہے، اور بدلی ہوئی دنیا کا امریکی قیادت کو ادراک نہیں ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کو بالکل نہیں ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کوئی خواب و خیال کے دنیا میں رہتا ہے، ایسا لگتا ہے ڈیپ انفیریٹی کمپلیکس ہے۔ نوبل پرائز مانتے، کبھی کی دنیا میں جتنے لوگوں کو نوبل پرائز ملے، کبھی آپ نے سنا ہے کہ انہوں نے کہا ہو کہ مجھے نوبل پرائز دو؟ بالکل، اب تو خیر شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں مجھے بھی دو، اور چیف صاحب کو بھی دو۔ تو وہ ابھی ڈیپ انفیریٹی کمپلیکس ہے، ومزیکل ہے۔ صبح ایک بیان دیتا ہے، دوپہر کو دوسرا بیان دیتا ہے، تو سپہر کو تو کبھی کہتا ہے ایسا معاہدہ ہوگا کہ دنیا اس میں فخر کرے گی، اور کبھی یہ کہتا ہے کہ میں پوری تہذیب کو، دیکھیے دو بیان اس نے دیکھے، لونیٹک ہیں ایرانی، اس نے کہا پاگل ہیں، اور میں پوری تہذیب کو ملیہ میٹ کر دوں گا۔ ان دو بیانات نے ایرانی قوم کو متحد کر دیا۔ بالکل، جو انہوں نے دیکھیے نا وہاں نیٹ ورک بنایا تھا، وہ بھی میں آپ سرچ کرتا ہوں کیسے بنا تھا۔ جو ایرانی دبئی میں کام کرتے تھے ان کے ذریعے انہوں نے نیٹ ورک بنایا۔ ان کو تو مطلب افغانی کو نچلی سطح کی اپنا چیزیں لانے لے جانے پہ زیادہ سے زیادہ کسی کی نگرانی پہ کیا۔ عراقی کردوں کو استعمال کیا انٹیلیجنس کے لیے۔ لیکن اس مشکل مرحلے سے ایران گزر چکا ہے اور جنگ کے لیے ذہنی طور پر تیار ہے۔ ایرانی زخم اور درد سہ سکتے ہیں، ان کے پاس شہادت کا تصور ہے۔ اور خمینی نے ان کی تربیت، خمینی نے دو بڑے کام کیے۔ ایک تو اس نے یہ کیا کہ اپنی قوم کو، یہ دیکھیے یہ کانسیپٹ کیا چلا رہا تھا اس مکتب فکر میں، جس سے ایرانیوں کا تعلق ہے میجارٹی کا، عظیم میجارٹی کا، کہ امام مہدی آئیں گے تو وقت بدلے گا۔ بالکل، خمینی نے اس تصور کو بدل دیا۔ اس نے کہا وہ تو جب آئیں گے تب آئیں گے نا، لیکن اس سے پہلے جدوجہد تو ترک نہیں کی جا سکتی۔ دوسرا، تعلیم جو ہے نہ صرف اس پہ توجہ دی بلکہ ہائر ایجوکیشن پہ توجہ دی۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ تو جیرڈ کشنر اور جو اسٹیو وٹکاف ہیں، یہ ان کا کوئی تجربہ نہیں ہے ڈپلومیسی کا۔ بالکل، اس سے پہلے جب مذاکرات ہوئے تھے اوباما کے دور میں، تو یہ دیکھیے جو مذاکرات کر رہا ہوتا تھا وہ سی آئی اے کے ساتھ رابطے میں ہوتا تھا، ایکسپرٹ سے اوپینین لے رہا ہوتا تھا۔ یہ جو ہیں یہ دعویٰ کرتے ہیں ہمیں پتہ ہے جی ہم کر لیں گے، یہ پراپرٹی کے سوائے ان کا کیا، ڈیلنگ کے سوائے ان کا کیا ایکسپیرینس ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی کیا ہے۔ ایرانی قیادت بہت سوجھ بوجھ کا مظاہرہ کر رہی ہے، لانگ ٹرم پلاننگ کرتی ہے۔ یہ امریکی شارٹ ٹرم پلاننگ کر رہے ہیں، ان کا ڈکلائن ہے۔ تمام امریکی دانشور کہہ رہے ہیں کہ امریکی تہذیب جو ہے وہ زوال کا شکار ہے، امریکی معاشرہ، اور کرائسس جو ہے وہ مارل ہے۔ جب اخلاقی احساس تحلیل ہونے لگتا ہے، کمزور ہونے لگتا ہے، تو اس کے نتیجے میں پھر اسی طرح کی لیڈرشپ آتی ہے، اور وہ لیڈرشپ جو ہے یہ پیوٹن اور یہ اپنا ڈونلڈ ٹرمپ اور نریندر مودی جیسے لیڈر آ گئے ہیں، اور
اور وہ اس کی تو دیکھیں نیتن یاہو جو ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی میں جو چاہے کر سکتا ہوں امریکہ میں. ہاں جی. بالکل. سر یہ بتائیے گا جو ان کے لیڈر شہید ہوئے ہیں ایران کے اندر، تو یہ کس طرح انٹیلیجنس کے ذریعے میں نیٹ نے ورک آپ بنا؟ سے عرض کیا نا، انہوں نے کلٹیویٹ کیا ایرانیوں کو جی جو دبئی میں تھے. بزنس تو دبئی کے ذریعے ہو رہا تھا. بالکل. $540 بلین کے ایسٹس ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا. ہوں 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 ہوں. اور عراقی کردوں کو، اور کچھ ایرانیوں کو بھی جو سیکولر تھے. اور وہ تو ایک نکمہ جو ہے رضا پہلوی، اس کو، سر اس کے ایٹم لوگوں کو. بم کا کیا جھگڑا ہے؟ جھگڑا کا کیا مطلب ہے؟ ایٹم بم مطلب ہے اگر ایرانی چاہیں تو بنا سکتے ہیں ایٹم بم، ان کی پالیسی ہے کہ وہ نہیں بنائیں گے. جھگڑا کیا ہے؟ وہ اس پہ تو وہ دیکھیں نا، بین الاقوامی نگرانی انہوں نے قبول کر لی تھی. ہوں ہوں. ہاں؟ جی اب بھی وہ اس کے لیے تیار ہیں. سر امریکہ کو کتنے کہ یہ جو اثرات ہوں گے امریکہ کے اوپر، نقصان جو ہو رہا ہے، کیا سمجھتے ہیں کس طرح یہ؟ امریکہ آپ سے عرض کیا نا زوال کا شکار ہے. ہوں ہوں ہوں. دیکھیے اس کی مارل اتھارٹی جتنے ادارے تھے ماحولیات کے تھے، بجٹ میں ان کا کنٹریبیوشن زیادہ تھا. اب یہ اقوام متحدہ تو بنائی امریکیوں نے تھی. ہوں 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 ہوں. تو جب آپ دنیا میں دیکھیں یورپ ناراض ہے، جاپان ناخوش ہے، آسٹریلیا ناخوش ہے، برطانیہ ناخوش ہے، اسپین میں تو بغاوت ہی ہو گئی. یہ وہ جو اپنا پوپ کے بارے میں بات کی، اس کی وجہ سے کیتھولک آبادی میں ریئیکشن ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ کا تو سرے سے کوئی مستقبل نہیں ہے. لیکن امریکہ بحیثیت مجموعی بھی آپ سے عرض کیا کہ زوال کا شکار ہے. سر ایرانی قیادت کے اندر کوئی اختلافات ہیں؟ نقطہ نظر کا اختلاف ہے. پاسداران انقلاب جو ہیں، جنگ تو انہوں نے لڑی ہے، لہٰذا بالکل. ان کی سے زیادہ ہے، لیکن آخری فیصلہ تو بلایت فقیہ کریں گے. اور وہ ابھی تک وہ کہا جاتا ہے کہ زخمی ہیں، وہ ابھی تک تو ان کے نقطہ نظر سامنے نہیں آیا، لیکن ان کا رسوخ زیادہ ہے. ہوں ہوں. اور ایرانی قوم بحیثیت مجموعی پاسداران انقلاب کی قیادت میں ذہنی طور پر جنگ سے نمٹنے کے لیے تیار ہے. وہ اتنا مشکل وقت انہوں نے گزار لیا، 2-4 مہینے اور گزار سکتے ہیں. تو امریکہ کے لیے مشکل ہے. امریکہ کو الیکشن تو سر پہ کھڑے ہیں، نومبر کو دور نہیں ہے، یہ الیکشن کمپین کا وقت ہے وہاں پہ. تو امریکی متحمل نہیں ہو سکتے زیادہ تاخیر. سر ایرانی قوم کے اندر اچانک سے اتحاد جو ہے وہ بنا، اور اب تو وہ کھل کے اچانک آگے. نہیں بنا، اس پروسیس میں بنا. اتحاد اچانک نہیں بنتا. اچانک کوئی کاروباری معاملہ تھوڑی ہے جو میٹنگ میں طے ہو گیا. تو وہ جو جب آپ سے عرض کیا ہے نا کہ بھائی جب اس نے کہا لونیٹک ہیں ہوں 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 اور ہوں. پوری تہذیب کو اجاڑ دوں گا، تو وہ بہرحال ایک قوم ہے اور ایک قدیم تہذیب ہے. تو جو لوگ حکومت سے ناراض، پچھلے سال لوگ اتنے ناراض تھے کہ محرم کے موقع کی تقریبات کو بہت سے لوگوں نے بائیکاٹ کیا. بائیکاٹ کیا. اب وہ جو ریلیجس پولیس ہے سو کالڈ، وہ اب اس کو کہہ دیا گیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ نرمی کرے، خواتین کے ساتھ نرمی کی جا رہی ہوں ہے. ہوں ہوں ہوں. اور قوم پرستی کا جذبہ بہت ہے ایران میں. چین سر جی کیا کرے گا؟ ہم ہر روز اس پہ بات چین کیا کرتے کرے گا؟ چینی جو ہیں وہ ان کی توجہ اقتصادی ترقی پہ ہیں ہے اقتصادی ترقی. اور اسی پہ وہ فوکسڈ ہیں. چین امن چاہتا ہے. اگر وہ چاہے، چین اس وقت اگر ہوں ہوں ہوں. تائیوان کو لینا چاہے، اپوزیشن لیڈر تو ان سے مل کے گئی ہے، ہوں ہوں. تو وہ لے سکتا ہے. لیکن چینی ایک طویل عرصہ امن کا چاہیں گے ہوں ہوں ہوں. اور براہ راست جنگ نہیں چاہیں گے. ان کی توجہ اقتصادی ترقی پہ ہے. وہ یہ بات سمجھ گئے ہیں کہ آزادی اور طاقت اصل میں معاشی قوت کا نام ہے. بالکل. تو امریکہ کا تو دفاعی بجٹ آج اتنا بڑھ گیا. ہوں ہوں ہوں. وہ پراوین سوانی کہہ رہے تھے، مجھے حیرت تھی کہ بھئی $800-900 بلین کا بجٹ، 1500 بلین کا کیسے کہہ رہے ہیں؟ وہ آج تو وہ اس کا اعلان ہی ہو گیا. 1500 بلین کا بجٹ ہے. 700-800 اڈے مینٹین کرنے ہیں دنیا میں. 800 سے زیادہ اڈے ہیں، جس میں ڈیگو گارشیا کا بھی، جس میں 2 میزائل پھینکے ایرانیوں نے. تو امریکی اس کے متحمل نہیں. دنیا میں چودراہٹ اب برقرار نہیں رہ سکتی. دوسرا یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ چاہتا ہے کہ اس کو باعزت واپسی کا راستہ ملے. بھائی جب آپ ناکام ہو گئے تو باعزت واپسی کا راستہ، دشمن کسی کو باعزت واپسی کا راستہ تو نہیں دیتا. سر یورپ اور امریکہ کے جو اس ٹائم تعلقات ہیں اس پر کیا کہیں؟ تعلقات اب کیا رہ گئے جی؟ گرین لینڈ کا آپ کو تو بار بار میں نے وضاحت کی ہے. گرین لینڈ کا مسئلہ ہے. کینیڈا کو انہوں نے کہا ہماری اسٹیٹ بن جائے، ان کو اپنے دفاع کا خود بندوبست کریں. یوکرین سے کہا کہ اپنی معدنیات ہمارے حوالے کرو. خود وہاں پہ انہوں نے اس کو اکسایا جنگ کے لیے. تو اب ظاہر ہے امریکہ جو ہے، مڈل ایسٹ کا اعتبار ختم ہو گیا امریکہ پہ. بالکل.
کہ یہ ہمارا دفاع نہیں کر سکتے. پاکستان سے کیوں دفاعی معاہدہ کیا؟ قطر بھی چاہتا ہے، اطلاعات یہ ہیں کہ دفاعی معاہدہ ہو جائے. پاکستان اور ترکی جو ہیں وہ ویسے اچانک اڈے ختم نہیں ہوئے، اتنی اربوں میں ہمت نہیں ہے، لیکن فیز آؤٹ ہوں گے. فیز آؤٹ ہو گئے. بہت شکریہ ہارون الرشید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. جو بھی نئی اپڈیٹ ہوگی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے. ابھی تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.